یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2 اور 11واں رکوع 21ویں پارے کا آج میں شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے کہا، لِابْنِهِ اصل میں تھا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یہ جو ہے نا میں نے کہا اس کنڈیشن میں کہا، یہ پورا جملہ ہے نا، واو جو ہے نا بعض دفعہ عطف کے لیے آتا ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں انگلش میں کہتے ہیں اینڈ اور اردو میں کہتے ہیں اور بعض دفعہ واو یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ یہ کام جب ہوا تو اس کی کنڈیشن یہ تھی۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اس حال میں کہ یعظہ اصل میں تھا یوعظہ، کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ واعظ کہتے ہیں نرمی کے ساتھ کسی کو کی خیر خواہی کی بات کرنا۔ کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ بنیا اصل میں تھا ابنن، ابنن تھا ابنن، تو ابن کی جو تصغیر آتی ہے نا وہ آتی ہے بنیون، کیونکہ ابنن اصل میں تھا بن ون، یہ جو ابن کا لفظ ہے نا عربی میں یہ اصل میں تھا بن ون، تو بن ون کو عرب لوگ واو کو حذف کرتے ہیں، شروع میں الف لے آتے ہیں، ابن پڑھتے ہیں، لیکن لفظ اصل میں تھا عربی میں بن ون۔ تو بن ون اس کی تصغیر آتی ہے بنی ون۔ میں نے جب شروع میں گرامر کے کچھ لیکچر بتائے تھے تو پڑھائے تھے تو اس میں نے یہ بات تھوڑی سی ایکسپلین کی تھی کہ عربی میں کسی کی تحقیر کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے نا تو ایسا کرتے ہیں کہ صیغے کو فعیلن کے وزن پہ لے آتے ہیں۔ جیسے جو ہے یہ بنی ون تھا، بن ون تھا، اس کو بنا دیا بنی ون۔ تو بنی ون کا کیا مطلب؟ پیارے بیٹے۔ یہ تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، تحقیر کا مطلب کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے، وہ کم دکھانے کے لیے، اور کبھی محبت کے لیے بھی آتا ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بچونگڑے، اس طرح کے ہم جب اردو میں محبت کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں تھا یہ بنی ون، جب بنی ون تھا تو پڑھا جاتا ہے بنیون، اور جب یا نسبت کی لگ گئی میرے کی طرف تو بنیا، اصل میں تھا بنی، پھر یا کا مطلب میرے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، ان الشرک، بے شک شرک جو ہے، لا ظلم عظیم، لام تاکید کے لیے بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو جو مرتبہ دینا چاہیے تھا آپ اس کو وہ مقام نہ دیں، یہ ظلم کہلاتا ہے عربی میں۔ تو انسان کے ساتھ ظلم کا مطلب جو آپ کو اس کو مقام دینا چاہیے آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے، تو اللہ کو جو مقام دینا چاہیے وہ اللہ کو نہیں دے رہے۔ اللہ کا مقام یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے ساتھ۔ یہاں حسنہ کا لفظ محذوف ہے، یہ اس لیے محذوف ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ کس چیز کی ہم وصیت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اچھی ہی چیز کی وصیت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے حسنہ کو یہاں پر حذف کر دیا۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، یعنی اچھے سلوک کی۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، یعنی پیٹ میں اٹھایا، وہنن، تکلیف کے ساتھ۔ وہن اصل میں کمزوری کو کہتے ہیں، توہین ہے نا، توہین کا لفظ، کسی کو کی توہین کرنا، یعنی اس کو گویا کمزور قرار دے دینا، کمتر قرار دے دینا۔ تو اس یعنی ایک کمزوری مادی ہوتی ہے، ایک معنوی کمزوری ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں تو معنوی طور پر اس کو گویا کہ ایک لحاظ سے کمزور قرار دے رہے ہوتے ہیں آپ۔ تو یہاں حقیقی کمزوری مراد ہے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، یعنی اپنے پیٹ میں اٹھایا، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ۔ تو چونکہ کمزوری میں تکلیف ہوتی ہے، کمزوری اس سینس میں کہا کہ یہ مشکل کام ہوتا ہے عورت کے لیے، حمل کا یعنی بوجھ اٹھانا حمل کا، تو اس لیے اللہ نے اس کو کمزوری سے تعبیر کیا۔ مراد کیا ہے؟ تکلیف، کہ جو کام پر آپ کو قدرت ہوتی ہے اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا، وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف کے ساتھ، یعنی اس طرح سے اٹھایا کہ تکلیف کے اوپر تکلیف چڑھی ہوئی تھی۔
تو مطلب یہ نہیں کہ دو تکلیفیں، مطلب یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، وہنن علی وہن، تکلیف در تکلیف، یعنی بار بار تکلیفیں اس کو اس حمل کے دوران تکلیفوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ وفی صالح، اور اس کا جو فصال ہے، اس بچے کا جو فصال ہے، فصل کہتے ہیں جدا کرنا، فصال بھی کبھی یہی مطلب، اس بچے کی جو جدائی ہے، فی عامینی، 2 سالوں میں۔ جدائی سے مراد جو چھاتی سے ماں اس کو دور کرتی ہے، یعنی دودھ اس کا چھڑواتی ہے، تو اس میں بھی 2 سال لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا انشکر لی، ہم نے وصیت یہ کی ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی کا تعلق ہے ووصینا الانسان، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں بھئی بدل، یعنی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اچھے سلوک کی وصیت کی۔ وہ اچھا سلوک کس طور پر ہوگا کہ انشکر لی، یا بعض لوگوں نے اس کو ایک دوسرا حکم بھی قرار دیا کہ ہم نے ووصینا، اس کو یہ بھی وصیت کی ہے کہ انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو آسان ترکیب آپ اس کی یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ ایک دوسرا جملہ فرض کر لیں کہ یعنی اللہ نے وصیت کا لفظ یہاں بھی حذف کیا کہ ہم نے وصیت کی ہے انشکر لی، کہ میرا بھی شکر ادا کرو، ولی والدیک، والدین تھا اصل میں، تو جب کاف کی طرف اضافت ہو گئی تو نون حذف کر دیا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن، اور اگر جاہدا کا، جاہدا یجاہد، مجاہدتاً کا معنی کوشش کرنا، تو تثنیہ کا صیغہ ہے جاہدا، یہ دونوں اگر کوشش کریں، یعنی باپ بھی اور ماں بھی کوشش کریں، کا آپ کے ساتھ، کس بات کی کوشش کریں؟ علا، اس بات پر، ان تشرک بھی، کہ آپ شریک کریں میرے ساتھ، ماں، ایسی چیز کو، لیس لک بہ علم، کہ نہیں ہے آپ کے لیے بھی اس چیز کے بارے میں علم، کوئی دلیل۔ میں نے بار بار بتایا نا، علم کا ترجمہ بہت دفعہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر یہ دونوں آپ کو مجبور کریں اس بات پر کہ آپ میرے ساتھ ایسوں کو شریک کر لو جن کی شرکت کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطیعہما، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا۔ اطاع یطیع اطاعتاً، اطاعت کرنا، تو تطیع اصل میں تھا تو تطیع، تکرم کی طرح۔ وصاحبہما، اور مصاحبت کرنا ان کے ساتھ، رہنا ان کے ساتھ۔ صاحب یصاحب، صاحب یصحب کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا، صاحب دوست کو کہتے ہیں، اور صحابی کو بھی، اس لیے صحابی کے نبی کے ساتھ رہے ہیں وہ، تو صاحبہ کسی کے ساتھ مل کے رہنا، تو صاحب ضارب کی طرح امر کا صیغہ ہے۔ وصاحبہما، ان دونوں کے ساتھ رہو، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ، بھلے طریقے سے، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو دنیا میں۔ واتبع، اور اتباع کرو، سبیلا، اس شخص کے راستے کی، من، وہ شخص، اناب الیہ، جو میری طرف متوجہ ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں خبر دے دوں گا ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، انہا، بات یہ ہے کہ ان تکو، اگر ہو وہ، تکو اصل میں تھا تکن، تکن، تو نون کو حذف کر دیا، اگر ہو وہ سے کیا مراد ہے؟ نیکی، نیکی مراد ہے یہاں پہ۔ بعض دفعہ جو پروناؤن ہے نا، وہ یعنی جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اس کا مرجع پیچھے ذکر نہیں ہوتا، لیکن اگلے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو نیکی یا برائی، کوئی بھی، یعنی کوئی بھی عمل، تو ان تکو، اگر ہے وہ، یعنی وہ سے مراد جو تم عمل کر رہے ہو، چاہے نیکی کی صورت میں چاہے برائی کی صورت میں، مثقال حبۃ، ایک دانے کے ثقل کے برابر، ثقل اور مثقال کا ایک ہی معنی بوجھ کو کہتے ہیں، کشیش ثقل کہتے ہیں نا، گریویٹی کو کہتے ہیں نا، بڑا ثقیل جملہ کہا ہے آپ نے، بھاری بھرکم۔ مثقال حبۃ، اگر ایک دانے کے برابر ہو، من خردل، رائی کے، رائی بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، فتکن، پھر ہو وہ نیکی یا برائی، فی صخرۃ، کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا ہو وہ آسمانوں میں، او فی الارض، یا ہو وہ زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ کہیں بھی کوئی نیکی اگر ہوگی نا، چھپی بھی جیسی بھی ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، لطف کہتے ہیں بہت ہی لطافت والا، لطیف کہتے ہیں ہلکی چیز کو جس میں باریک بینی بہت زیادہ پائی جائے، تو یہاں لطیف سے مراد یہ کہ باریک بین، تو لطیف ہلکی چیز کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا نا، محسوس بہت کم ہوتی ہے وہ، تو
ظاہری طور پر تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو چیزیں بڑے بڑے اعمال ہو رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل سکتے ہیں، جو بہت چھپ کے کوئی شخص کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا. تو اللہ نے اپنے لیے لطیف کا لفظ استعمال کیا کہ میں باریک بین ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، خبیر باخبر بھی ہوں. یا بنی، اچھا لطیف کا ایک معنی مہربان بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آپ کی لطف و عنایت ہے، لطف و عنایت ہے کہ آپ کی طرف سے آپ بڑے لطیف انسان ہو، یعنی لطف کرنے والے، رحم کرنے والے. یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، ونہا اصل میں انہا تھا، افعل کی طرح، اسمع کی طرح، یا کو حذف کر دیا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس مصیبت پر جو تجھے پہنچے. ان ذالک، بے شک یہ کام، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرنا، یہ جو کام ہے، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ جو کام ہے یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. من عزم الامور کا مطلب، عزم کہتے ہیں پختگی، ظاہر ہے پختگی کسی کے ارادے یعنی مضبوط ارادے کو کہتے ہیں، اور امور کہتے ہیں کاموں کو. تو یہ کاموں میں سے جو وہ کام جو پرعزم کام ہوتے ہیں نا ان میں سے ہے یہ. تو آسان ترجمہ کیا گیا، حوصلے کا کام، کیونکہ مضبوط عزم والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ وہی ہوتے ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا. تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے یہ حوصلے کا کام ہے. ان کاموں میں سے ایک کام ہے جو حوصلے والے کام ہوتے ہیں. کمزور ارادے والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور وہ نہی للمنکر پھر کرتے نہیں ہیں. تو لوگوں کی مصیبتوں پہ صبر کر کے نہی للمنکر میں لگے رہنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اور ظاہر ہے حوصلے کے جو کام ہوتے ہیں وہ قابل تعریف ہوتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سعر عربی میں کہتے ہیں صاد عین الراہ. اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو وہ نا دائیں یا بائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی سے نکلا سعر یسعر تسعیراً، اس کا معنی اپنی گردن ٹیڑھی کرنا. تو یہ لوگوں سے اعراض کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو اگنور کرتے ہیں تو ہم منہ ادھر کو پھیر لیتے ہیں، اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. تو اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خد، خد کہتے ہیں اپنے رخسار کو، گال کو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے رخسار کو لوگوں سے ہٹا مت، یعنی لوگوں کو اگنور مت کرو، تکبر مت کرو، لوگوں سے منہ مت پھیرو. وَلَا تَمْشِي، اور مت چل تو فی الارض، زمین میں، مرحا، اترا کر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتے، کل مختار، محتال. احتیال عربی میں تکبر کو کہتے ہیں، اختیال. حدیث میں آتا ہے من جر ثوبہ خیلاء، خیلاء میں بھی خا یا اور لام آ رہا ہے نا، جو اپنے کپڑے کو یعنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچے گا تکبر سے، تو اللہ اسے قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. تو خیلاء، خا یا لام، یہ عربی میں تکبر کے معنی میں. تو مختال باب افتعال سے اصل میں تھا مختیل، مختیل، تو بن گیا مختالن، یعنی یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتے، کل مختال، ہر تکبر کرنے والے کو، فخور، شیخیاں بھگارنے والے کو. فخور کہتے ہیں فخر کرنے والا، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یہاں وہ فخر مراد ہے جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہو. ایک تو فخر ہوتا ہے شکر کے طور پہ، وہ تو ایک الگ چیز ہے. ایک فخر ہوتا ہے شیخیاں بھگارنا، ہر وقت فخر و نمود کی باتیں کرنا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. تو فخور اللہ تعالیٰ جو شیخیاں بھگارنے والے لوگ ہیں، جس کو اردو میں شیخی بھگارنا کہتے ہیں، ہر وقت اپنی تعریفیں کرنے والے اور شو بازی کرنے والے، اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ، مشا یمشی، مشین کا معنی چلنا، قصد یقصدو کا معنی اعتدال پیدا کرنا. اقتصادیات کا لفظ آپ نے عربی اصطلاح میں سنا ہوگا نا، کہتے ہیں نا معیشت میں اقتصاد مطلوب ہے، یعنی معیشت میں بیلنس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو امیر سے امیر تر ہو جائے، غریب کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، ایک بیلنس ہونا چاہیے. تو اقتصاد اسے کہتے ہیں عربی میں. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز میں کو نیچا رکھو. غضّ یغض، جب اس کا معنی بصر آئے تو آنکھ جھکانا، اور جب آواز ہو تو آواز کو پست رکھنا. ان انکر الاصوات، صوت کی جمع اصوات، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے. یہ جی ہمارا رکوع لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ مکمل ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سورہ لقمان ہے، اس میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا. راجح قول کے مطابق لقمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے،
اور بعض روایات کے مطابق داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ان کا زمانہ ہے لقمان علیہ السلام کا۔ اللہ کو آپ کی نصیحتیں بہت پسند آئیں جو اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، اللہ نے ان کو آخری کتاب کا حصہ بنا دیا تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کی انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر تربیت کریں، اور سوسائٹی میں یہی اخلاق اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اسی وجہ سے کی جا رہی ہے نا، تاکہ بڑے بھی پھر ایسے ہی ہوں، بچے ہی ہیں جو کل بڑے ہوں گے، تو اس لیے بڑوں کو بھی یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھار بیٹے کو نصیحتیں کیا کرے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام کی عادت تھی، تو ایک دن نصیحتوں کے دوران یہ کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نصیحت میٹھے انداز میں ہونی چاہیے، گالم گلوچ، مار دھاڑ، جیسے آج کل والدین بچوں سے بات ہی ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے، الو کے پٹھے اور گدھے اور اس طرح کے ایبیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی پھر یہی اخلاق سیکھتے ہیں۔ تو مار تو بالکل آخری درجہ ہے، سختی تو بالکل آخری درجہ ہے، اصل درجہ کیا ہے؟ محبت۔ بچے کو محبت سے سمجھایا جائے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، بیٹا بھی نہیں کہا میرے بیٹے بلکہ پیارے بچے۔ سب سے پہلی بات، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جو بھی مسلمان ہے نا، اپنے بچے کو سب سے پہلے توحید سکھاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا، سب چیزیں بعد میں۔ نیوٹن کون تھا، آئنسٹائن کون تھا، قائد اعظم کون تھے، علامہ اقبال کون تھے، ابا کون ہے، اماں کون ہے، سب بعد میں۔ سب سے پہلے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف۔ اسی وجہ سے مسلمان اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے فرمایا لا تشرک باللہ۔ اگر ہم لوگ اس نصیحت پر عمل کرتے، آج آپ بتائیے کہ کیا ہماری سوسائٹی میں شرک ہوتا؟ یہ جو مزاروں پہ شرک ہو رہے ہیں، دھمال ہو رہے ہیں، سردے ہو رہے ہیں، اگر بچپن سے ہی ہم اپنے سلیبس میں، نصاب میں یہ چیزیں ڈال دیتے۔ سعودی عرب کے اسکولوں میں پہلی کلاس سے توحید پڑھائی جاتی ہے، پہلی کلاس سے۔ عرب ملکوں میں ایسا ہی ہے، ان کے اسکولوں کے نصاب میں ہے، لہذا وہاں شرک نہیں ہے۔ بر صغیر میں اسکولوں کے نصاب میں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں، تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ، اور توحید بھی ہے تو وہ اتنی مبہم سی بیان کی جاتی ہے، اس میں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا، لہذا شرک کر کے بھی لوگ اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ دیکھیں ہمیں یہ ظلم اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا، ظلم جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے، آپ کے ساتھ ہو نہیں رہا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کو بولے یہ میرا باپ نہیں ہے، تو غصہ باپ کو آئے گا، اڑوس پڑوس کو نہیں آئے گا، وہ اس کو نارمل سمجھیں گے، بولیں گے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات باپ کے جو ہے نا مجروح ہوں گے کہ میں نے جنا اور میں نے کھلا پلا کے بڑا کیا، تو نے میرا انکار کر دیا، یا کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا تو نے۔ تو اسی طرح سب سے زیادہ احسانات ہم پر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، تو انسانوں کو غصہ نہیں آتا، لیکن جو خالق کائنات ہے اس کو بہت زیادہ غضب آتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، تو سب سے بڑی حق تلفی یہ کہ ان احسانات میں آپ غیر کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس لیے اس کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ کام کبھی مت کرنا، کیونکہ شرک تھوڑا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ اب یا تو یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہو سکتی ہے جس کو اللہ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ہم نے لقمان کو یہ الہام کیا کہ آپ یہ بھی بتا دیں اپنے بیٹے کو کہ ہم نے انسان کو وصیت کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا یہ اللہ کا اپنا کلام ہو سکتا ہے جو لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بیچ میں اللہ نے ڈال دیا کہ لقمان تو اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں اللہ کے حقوق، لیکن میں بیچ میں یہ بتا دوں کہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں۔ کتنی زبردست دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاں اللہ اپنے حقوق بتا رہا ہے، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، تو اس سے کتنا اللہ ارحم الراحمین ہے۔ ورنہ جو دنیا کے بادشاہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنا ہی اپنا کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، بس میں ہی ہم ہی ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ۔
تو وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بار بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت جو حکم دیتا ہے اس حکم کو وصیت کہا جاتا ہے، اور وہ معمولی حکم نہیں ہوتا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک بہت امپورٹنٹ حکم، نمبر دو اس کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لازمی اس پر عمل ہو، تبھی موت کے وقت وہ بات کر کے جاتے ہیں۔ جیسے باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹے کو مرتے ہوئے جو باتیں کہہ کے جائے گا، بیٹا ساری زندگی اس کو یاد رکھے گا۔ تو اللہ پر تو موت نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ میں جو تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہوں نا، اس کو ایسے سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت کر کے جا رہا ہو۔ تو اللہ تو نہیں جاتے، لیکن اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مجازاً مبالغتاً ایسا فرمایا۔ تو وصیت انتہائی تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم نہیں دیا، وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ کہ یعنی اچھا سلوک کرنا، اور خاص طور پہ ماں کے ساتھ۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف در تکلیف۔ بچہ یہ تکلیفیں، ساری تکلیفیں بڑے ہو کر بھول جاتا ہے وہ، تو پریگننسی کے پہلے دن سے عورت تکلیفیں اٹھانا شروع کرتی ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑانا پھر 2 سال میں ہوتا ہے، یعنی 2 سال تک چھاتی سے مسلسل لگا کے رکھتی ہے اس کو، ہر وقت اس کی فکر کہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، 1 منٹ کے لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ اچھی خاصی ٹینشن ہے یہ۔ اس آیت سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا وہ 2 سال ہے۔ یہ ڈیٹیل، یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، اس کو میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں گزری تھیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، لہذا اصل تو وہی آیت ہے اس بارے میں، لیکن یہاں بھی میں بتا دوں کہ کچھ علماء فقہا کے نزدیک عورت 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے بچے کو، اور جمہور کے نزدیک 2 سال تک پلا سکتی ہے۔ تو جمہور کی دلیل یہ آیت بھی ہے کہ فصالہ فی عامین، کہ 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے۔ تو امام حنیفہ قائل ہیں 2.5 سال کے، تو ان کی دلیل میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں بیان کر چکا ہوں۔ تو امام صاحب کے علاوہ بھی اور کچھ فقہا ہیں جو چاروں اماموں میں سے تو نہیں لیکن دیگر ائمہ میں سے جو مجتہدین تو اور بھی گزرے تھے، وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ 2.5 سال تک عورت دودھ پلا سکتی ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ نے عادت کا ذکر کیا کہ عام طور پہ 2 سال سے زیادہ کوئی نہیں پلاتا، تو عام طور پر ماں جو ہے وہ تکلیف سے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور 2 سال تک عام طور پر دودھ پلاتی ہے۔ تو احسان تو اسی چیز کا بیان کیا جائے گا نا جو نارملی ہو رہا ہے، تو نارملی سب مائیں تقریباً 2 سال تک دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پلا سکتی ہے کہ نہیں پلا سکتی، اور وہ جو حدیث ہے لا رضاع بعد الحولین، کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کا استحقاق نہیں ہے، یعنی بچہ پھر 2 سال سے زیادہ کا مستحق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ماں 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلائے تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہے، یعنی باپ کے ذمے پھر اس کا نان نفقہ نہیں ہے۔ اس بیس پہ یہ جیسے دائیاں پلا رہی ہوتی ہیں، یا طلاق کے بعد عورت جب بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، دودھ پلائی کی اجرت بھی شوہر کو دینی پڑتی ہے بیوی کو، تو وہ 2 سال کے بعد اس میں اجرت نہیں ہے، بچے کا حق نہیں ہے، لیکن جب جائز ہے امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال تک پلا سکتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ 2 سال تک تو قرآن ہمیشہ اجازت دیتا ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد اچانک دودھ چھڑا لیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے پلا سکتے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے کم از کم دودھ چھڑانے کی مدت ہے، لیکن احناف نے فتویٰ اس میں جمہور ہی کے قول پہ دیا ہے احتیاط کے پیش نظر، دونوں طرف دلائل ہیں، فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 1.5 سال کے بعد آپ چھڑوانا شروع کرتے ہیں اور 2 سال کے بعد نہ پلائیں۔ تو اس میں جو فقہی احکام ہے وہ ایک طرف رہے، لیکن قرآن ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ماں کا بہت بڑا حق ہے۔ حملتہ امہ کرہا وہنا علی وہن، کمزوری در کمزوری، تکلیف در تکلیف پہ وہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ میرا بھی کیوں شکر اور اپنے والدین کا بھی؟ دیکھیں یہاں بھی اللہ نے اپنی بات بھی ذکر کر دی کہ یہ جو ماں کی نعمت دی ہے نا، یہ بھی تو میں نے دی ہے، اور باپ کی جو نعمت دی ہے وہ بھی تو میں نے دی ہے، تو اس لیے میرا پہلے شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد والدین کا۔ جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں، وہ مخلوق کے احسانات تو کسی حد تک مانتے ہیں، آپس میں ریلیشن کو مضبوط کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہوتے ہیں ان کے ریلیشن تو بالکل بھی نہیں ہیں مضبوط، آپس میں باتیں بہرحال کرتے ہیں، انسانیت ہیومن رائٹس۔ تو یہاں اللہ نے اس نظریے کی جڑ اکھاڑ دی ہے کہ پہلے اللہ کے رائٹس ہیں، اگر تم پر کوئی انسان احسان کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں رحم کا جذبہ رکھا ہے،
ماں اگر اپنے بچے کو ایسا 2 سال کی ٹینشن اٹھاتی ہے اور 9 مہینے پیٹ کی ٹینشن اٹھاتی ہے تو وہ بھی اس کے دل میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے, اس کے دل میں اولاد کی خواہش رکھی ہے. تو پہلے احسان اللہ کا ہے جس نے بچے کو ماں کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. الی المصیر, آنا میری ہی طرف ہے. میرا اور والدین کا شکر اگر ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے حساب و کتاب لوں گا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, لیکن یاد رکھو کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی ذات کو شریک کر لو جس کے شرکت کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ظاہر ہے کسی شریک کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی بات نہیں ماننی ہے, بات ان کی نہیں ماننی. اچھا سلوک کرنا ہے لیکن یعنی حدیث میں آتا ہے نا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, یہاں تو اللہ نے شرک کا تذکرہ کیا لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کسی بھی ناجائز کام میں والدین کی بات نہیں مان سکتے آپ. ماں بیٹی کو کہتی ہے پردہ نہ کرو, بیٹی پر اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ مخالفت لازم ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے داڑھی کٹاؤ, بیٹے پر جائز نہیں ہے کہ باپ کے کہنے پہ داڑھی کٹا دے. وجہ اس کی ہے کہ انشکر لی ولی والدیک, اللہ کہتے ہیں پہلے میرا شکر ہوگا پھر ماں باپ کا. میرا حق ماں باپ سے بہرحال زیادہ ہے, تو ایسا تھوڑی کہ میرے حکم پہ ماں باپ کے حکم کو ترجیح دینا شروع کر دو. تو چونکہ وہاں اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو زیادہ مسئلہ شرک کا تھا. شرک سے جو ہے نا ماں باپ شرک پہ مجبور کرتے تھے. داڑیاں تو سارے عرب رکھا کرتے تھے, پردہ بھی عورتوں میں بہت حد تک رواج تھا بھی, اور جو مسلمان ہو جاتی ہیں وہ تو ساری ویسے ہی پردہ کرتی تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اور پردے کے تفصیلی حکام ابھی نازل بھی نہیں ہوئے تھے, تو اس لیے اللہ نے شرک کو ہائی لائٹ کیا. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نافرمانی میں جو اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو ناجائز قرار دیا اس میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فلا تطعهما, تو شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. وصاحبهما فی الدنیا معروف, اور یہ آیت غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہے. اکثر غیر مسلم اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ غیر مسلم تھے, ہم اگر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑیں گے تو گویا یہ بے وفائی ہوگی. ہندو ہے, کیوں کہتا ہے میں اگر اپنے ماں اور باپ کے دین کو چھوڑ دوں تو یہ میں ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں. عیسائی اس لیے وہ کہتا ہے یار میں اگر اپنے ماں اور باپ کے دین کو چھوڑ دوں تو یہ ماں باپ کے ساتھ بے وفائی ہے. تو اللہ نے فرمایا نہ, پہلے اللہ ہے بعد میں ماں باپ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کا حکم دینا تو دور کی بات, اگر تمہیں شرک پر مجبور بھی کرے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی رہنا ہے, سلوک اچھا کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کرنی ہے, ان کے ساتھ ان کو مالی تعاون کرنا ہے, اچھے اخلاق سے بات چیت کرنی ہے, بدسلوکی کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ, اے اللہ جب سلوک اچھا کرنا ہے اور ان کی اطاعت ناجائز کاموں میں کرنی نہیں ہے تو پھر فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فالو اس کو کرنا ہے سبیل من اناب الیہ, جو میری طرف متوجہ ہے نا اس کے راستے کے پیچھے چلنا ہے. یعنی جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے راستے پہ چلنا ہے تم نے. یہ آیت بھی تقلید, مجتہدین کی تقلید کی بہت مضبوط دلیل ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں گے, ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ. بھائی ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ جو چل رہے ہیں نا پہلے سے, جن کو آتا ہے قرآن و حدیث, آپ ان کے راستے پہ چلیں. اللہ نے یہاں کیا یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلو, بلکہ اللہ نے فرمایا اس شخص کے راستے پر چلو جو میرے پیچھے چل رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست قرآن و سنت پہ چلیں گے, ان کو اللہ نے من انابا الیہ کہا, جو میری طرف متوجہ ہیں, جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ مجتہدین ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو قرآن کی ساری آیتیں آتی ہیں, ناسخ منسوخ کا علم ہے, ساری حدیثیں ان کے سامنے ہیں, ان میں صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے, پہلے والی کون سی بعد والی کون سی, ان کے پاس جامع علم ہے. تو جس کے پاس قرآن و سنت کا پراپر علم ہوگا وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلے گا. جس کے پاس قرآن و سنت کا پراپر علم نہیں ہے, جیسے کہ عوام ہے, پراپر علم نہیں ہوتا ان کے پاس, تو وہ اس شخص کے راستے پہ چلیں گی جو قرآن و سنت پہ چل رہا ہے. یعنی وہ اس سے پوچھ کے چلیں گے, وہ جس راستے کو راستہ بتائے گا انہوں نے اس راستے کو فالو کرنا ہے. تو اس لیے میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ تقلید کی 2 قسمیں, ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جیسے مشرکین اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, تمہارے باپ دادا خود غلط راستے پر ہیں تو تم ان کے راستے پہ کیسے چلو گے؟ لیکن جس کے بارے میں دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے, دلیل سے, آپ کے ابا اماں کے کہنے سے نہیں, دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ مجتہد قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, تو پھر اس مجتہد کے پیچھے چلنا اسی آیت کا
حکم ہے. پھر یہ اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ یہ وہ تقلید ہے جس کا قرآن و سنت حکم دے رہا ہے. اور یہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ان میں جو الگ الگ فرق بیان کیا جاتا ہے وہ اصطلاحی لحاظ سے فرق ہے, لغوی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. تو حقیقت میں جو قرآن میں اتباع کا لفظ استعمال ہوا وہ تقلید ہی کے معنی میں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اللہ ان سے کہتا ہے کہ قرآن کو فالو کرو, یہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے. تو وہاں باپ دادا کی جو اتباع تھی اصل میں تو اندھی تقلید تھی, وہ تو اسی تقلید کو قرآن اتباع کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے. تو یہاں بھی اتباع سے مراد تقلید اور تقلید سے مراد اتباع ہے. لیکن میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ ان لوگوں کی اتباع کرنا جن کے برحق ہونے پر دلائل قائم ہیں قرآن و سنت سے, ان کی اتباع کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اور یہ جو چاروں امام ہیں نا, ان کے اجماع ہے کہ یہ مجتہد تھے, ان کے برحق ہونے پر اجماع امت ہے. تو اجماع امت خود بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. جیسے امام بخاری پر اجماع ہو گیا کہ یہ واقعی محدث تھے بہت بڑے. اب کوئی گورا ہم سے پوچھے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری نے جو حدیثیں پیش کی ہیں اور وہ صحیح ہیں اور امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا اس میں, ہم کیا کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلیل نہیں, لیکن قرآن حدیث سے ہی میں پتہ چلتا ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو امام بخاری کے برحق ہونے پر, ان کے محدث ہونے پر, ثقہ ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے, لہذا ان کی کتاب کو لیا جائے گا. تو اسی طرح جیسے امام بخاری کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع ہے اور یہ اجماع خود ایک دلیل ہے, ایسے ہی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, ان چاروں اماموں کے مجتہد ہونے پر کہ قرآن و سنت کے عالم بھی تھے اور پرہیزگار بھی تھے, اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے. تو اس لیے اگر ان میں سے کوئی ایک کسی کو فالو کرتا ہے تو یہ اس آیت ہی کے تحت داخل ہے. یہاں وہ اشکال کا میں جواب دے کر آگے چلتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پھر ڈائریکٹ ابو بکر اور عمر کو فالو کیوں نہیں کر لیتے. ان کا فقہ مدون نہیں ہے, انہوں نے مسائل کی کوئی کتاب مدون نہیں کر کے گئے وہ ان حضرات نے فقہ کو مدون کیا ہے. جیسے مصحف عثمانی کو ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان نے مصحف کو مدون کیا ہے, مصحف ابو بکر کو فالو نہیں کرتے کیونکہ ان کے زمانے میں یہ تدوین ہوئی نہیں ہے. تو ایسے ہی چاروں اماموں نے فقہ کو, مسائل کو مدون کیا, اس لیے ان کو فالو کیا جاتا ہے. پانچواں کوئی تدوین شدہ ہے ہی نہیں, تو اس کو فالو کیسے کریں گے. اب آگے چلتے ہیں ہم. ثم الی مرجعکم, فرمایا پھر میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے. خلاصہ کیا نکلا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے لیکن فالو ہم نے شریعت کو کرنا ہے, اور جہاں اختلاف ہوگا تو وہاں علماء کی رائے کو ہم نے, جو مضبوط علماء ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے, ابا اماں کے پیچھے, والدین کے پیچھے نہیں چلنا. ثم الی مرجعکم, پھر میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, میں تمہیں خبر دے دوں گا ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے. وصاحبہما فی الدنیا معروف. الی مرجعکم ثم الی مرجعکم, پھر میری طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, میں تمہیں خبر دوں گا ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ. اب لقمان علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ علماء کو فالو کرنا ہے, شریعت کو فالو کرنا ہے, غلط بات میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا. تو اب بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, یہ بتانے کے لیے لقمان علیہ السلام اللہ کا علم بیان کر رہے ہیں. یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے, انہا ان تکو, بے شک بات یہ ہے کہ ان تکو اگر ہے یہ, یا انہا کا مطلب یہ ہا ضمیر سے مراد نیکی بھی ہو سکتی ہے, ظاہر تو یہی کہ یہ ضمیر شان ہے, یعنی بات یہ ہے کہ ان تکو اگر ہو وہ, یعنی کوئی نیکی یا برائی, کوئی بھی عمل, مثقال حبۃ من خردل, رائی کے دانے کے برابر, فتکن فی صخرۃ, اور وہ ہو کسی چٹان میں, یعنی تم کسی چٹان کے اندر بیٹھ کے کوئی معمولی سی نیکی یا معمولی سا گناہ کرو, او فی السماوات, یا آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے کرو, او فی الارض, یا زمین میں کرو, یاتی بہ اللہ, اللہ اس کو قیامت میں لے آئے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر, بہت باریک بین اور باخبر ہے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. والدین ہر وقت اولاد کے ساتھ نہیں ہوتے, وہ بند کمرے میں کیا کر رہا ہے, وہ گھر سے باہر کیا کر رہا ہے, وہ فلاں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, فلاں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, موبائل میں کیا کر رہا ہے, سب ہر وقت کوئی کسی کی نگرانی نہیں کر سکتا. اس لیے لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو پیدا کرنے والا ہے نا, تم آسمانوں میں جا کے بھی اگر کچھ کرو گے تو وہ نیکی چاہے تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو, یعنی دو چیزیں, کتنا ہی چھپ کے ہو کوئی عمل اور کتنا ہی چھوٹا ہو کوئی عمل, ہر عمل کو اللہ قیامت کے دن سامنے کر دے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ. اچھا, یہاں ایک یہ اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مثالوں سے بات سمجھانا بھی پیغمبروں کی اور اہل اللہ کی سنت ہے. اب دیکھیں لقمان علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ بہت چھوٹی سی نیکی یا برائی کی اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا, لیکن مثال دی جا رہی ہے رائی کے دانے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر, حالانکہ اصل تو رائی کے دانے سے چھوٹی بھی ہو تو بھی,
لیکن جب ہم مثال دیتے ہیں نا تو کوئی چیز بہت اچھی طرح ذہن میں اتر جاتی ہے. تو بچوں کو بات ہمیں ایگزامپلس کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سمجھانی چاہیے، اٹھا کے بتانا چاہیے بھائی یہ جو ذرہ ہے نا بیٹا، اس سے بھی چھوٹا کوئی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب تم سے لے گا. یا بنی اقیم الصلاۃ، اب نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن نماز کا تذکرہ نہ کرے؟ تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. یہاں بھی نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں، قائم کرنے کا. تو پورے آداب کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکنا. زندگی اس میں گزرے تمہاری کہ خیر کو عام کرنے کی کوشش اور شر کو ختم کرنے کی کوشش. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرنا. یہاں علماء نے نقطہ بیان کیا کہ اتنی نصیحتوں پہ لقمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا. جہاں امر بالمعروف اور نہی منکر کی بات آئی ہے وہاں فوراً نصیحت کی کہ جو مصیبت پہنچے صبر کرنا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو نماز پہ کوئی نہیں تنگ کرے گا. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی بھی نہیں تنگ کرے گا، بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ. لیکن جہاں آپ نے اچھائی کو پھیلانے کی اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی تو بہت سے لوگوں کے مفاد پہ اس سے زد پڑتی ہے. وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں گے، طنز کریں گے، تانے دیں گے. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد جو پریشانی آئے تو اس پہ تم نے صبر کرنا ہے. اور اس پہ صلہ کیا ملے گا؟ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. تو ظاہر ہے حوصلے والوں کی اللہ کے ہاں کیوں قدر نہیں ہے. یعنی دیکھیں، اللہ نے اجر نہیں بتایا کہ اس پہ ملے گا کیا، بلکہ اللہ نے عمل کی ویلیو بتا دی کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو بڑے پہلوان سے لڑنے کے لیے بھیجیں تو اس کو کیسے آپ اپریشیٹ کریں گے؟ بھائی یہ بڑے حوصلے کا، بڑی بہادری کا کام ہے جو تو کرنے جا رہا ہے. اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اگر جیت گیا نا تو مجھے انعام بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ تھوڑی بہادری کا کام نہیں، یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں جتے رہنا، اچھائی کو پروموٹ اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اور لوگوں کے طنز اور تانے برداشت کر کے یہ کام میں لگے رہنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. تو ظاہر ہے اللہ تو چھوٹی نیکیوں پہ بہت بڑا اجر دیتا ہے، تو بڑے بڑے حوصلے کے کاموں پہ کیسے بڑا اجر نہیں دے گا وہ. آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرنا نہیں. یہ یہاں پھیرنے سے ظاہری معنی مراد نہیں، یہ ہے کہ تکبر کرنا. جب انسان کو کوئی تھوڑا سا مقام مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے یا پیسہ مل جاتا ہے تو اس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتے ہیں. پھر اسے لوگوں سے ملتے ہوئے لگتا ہے ٹائم ویسٹنگ، اور اس کو پھر غریبوں سے خاص طور پر ملتے ہوئے گھن آنے لگتی ہے. یہ بہت دیکھا گیا ہے. تو اس لیے بتایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ تکبر مت کرنا. اب تکبر کی دو صورتیں ہیں، ایک چال سے تکبر اور ایک آپ کے انداز سے تکبر. تو دونوں قسم کا تکبر نہیں کرنا ہے. چال ایسی نہیں ہونی چاہیے لوگ سمجھیں فرعون اور متکبر آدمی جا رہا ہے سینہ تان کے، اور ہوتا ہے نا ویسے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، چال سے صاف دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی بڑے لوگ ہیں. اور دوسری بات اسٹائل کا مطلب کیا؟ کوئی ملنے آ رہا ہے آپ اس سے اعراض کریں، تو یعنی تکبر کریں اس کے ساتھ. کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، کوئی حاجت والا شخص آیا ہے، کوئی بیمار ہے آپ سے مدد کے لیے آیا ہے، تو اب لوگوں سے منہ موڑنا شروع کر دینا. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ آپ اپنا کمال سمجھتے ہیں اس کو. جیسے قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا غریبوں کا خیال کر، قارون نے کہا میں نے اپنی نالج سے یہ سب کچھ کمایا ہے. اگر قارون یہ سمجھتا کہ یہ بھیک میں مجھے ملا ہے تو پھر یہ حرکت تھوڑی کرتا. تو کسی بھی طرح کا جو تکبر ہے نا، چاہے چال میں ہو یا لوگوں سے کسی معاملات برتنے میں ہو، وہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو تواضع پسند ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ کوئی اگر کسی سے ملنے سے اس لیے بچ رہا ہے کہ وہ کسی اہم کام میں مشغول ہے تو یہ چیز تکبر میں داخل نہیں ہے. بعض دفعہ انسان اہم کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اب لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے 24 گھنٹے تو کوئی نہیں کسی سے مل سکتا. تو اس کے لیے مینجمنٹ کے لیے اگر ٹائمنگ سیٹ کر دی جائیں کہ فلاں ٹائم آپ ملاقات کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کرتے، تو یہ تو ہمیشہ سے علماء صلحاء میں اور مصروف لوگوں میں یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. یہاں وہ ایوائڈ کرنا ہے جس کی بنیاد تکبر ہو، کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں. اب یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے.
اس لیے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے کو اور شیخیاں بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ شیخیاں بگاڑنے کا لفظ اللہ نے متکبر کی علامت کے طور پہ بیان کیا، اصل میں تو متکبر کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو متکبر ہوتا ہے شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے بیٹھ کے، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں، اسی میں مر جاتا ہے ایک دن۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو۔ چال تو ایک جزیہ ہے، میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے، یعنی ہر چیز میں میانہ روی۔ تو دیکھیں اگر کوئی واکنگ کے لیے تیز چل رہا ہے نا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب کرو تو سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ، سستی بھی نہ ہو اور ہلڑ بازی بھی نہ ہو۔ آج کل جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بیماروں کی طرح، وہ تواضع نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بتایا نا کہ ایمان والے جو ہیں وہ یمشون وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بہت ہی کندھے جھکا کے جا رہا ہے، تو فرمایا کیا تم بیمار ہو، کیا مریض ہو؟ تو وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ کرے انسان، تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی، یعنی ہلڑ بازی نہ ہو۔ تو نارمل اسپیڈ سے انسان کو چلنا چاہیے، جو اس کی نیچرل اسپیڈ ہے۔ علماء نے اس کے تحت لکھا ہے جو آپ کی نیچرل رفتار ہے نا، اس رفتار سے چلنا چاہیے۔ ہاں کوئی ڈاکٹر نے تیز واکنگ کا حکم دے دیا تو ظاہر ہے جاگنگ بھی جائز ہے، پھر واکنگ کیا، لیکن نارمل روٹین میں ہم جب بھی کوئی کام کریں، چاہے وہ چلنا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کہیں پہنچنا ہو، تو ہلڑ بازی کے ساتھ کام نہیں ہونا چاہیے، نہ سستی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی، اعوذ بک من البخل، اے اللہ من البخل و من الکسل، اے اللہ میں کنجوسی سے اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ایسی چال بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بیمار ہیں، اور کام اتنی سست روی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ آدمی سست ہے، اور اتنی بھلڑ بازی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود ٹینشن میں بھی آ رہے ہو اور دوسرے بھی ٹینشن میں آ رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی یہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی پست کرو۔ میں تو کہتا ہوں یہ آیت جو ہے نا، یہ جو سورہ لقمان میں جو اللہ نے اس رکوع میں احکام دیے نا، اپنے گھر پہ لکھ کے لگا دینے چاہیے۔ آج گھروں میں چیخنے چلانے کا معمول ہے، کوئی آرام سے بات ہی نہیں کرتا ہے، جو کام ہو رہا ہوتا ہے ہلڑ بازی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بچے صبح اسکول کیسے ہلڑ بازی میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ماں ذرا آدھا گھنٹہ پہلے ان کو اٹھا دے اور ناشتہ بنا کے تیار کر کے گیٹ پہ بٹھا دے تاکہ گاڑی آئے تو آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ بیل دبا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، چیخ و پکار لگی ہوئی ہوتی ہے، جو کنوینس والا ہے، وین والا جو آتا ہے، اور یعنی سارے ہی کام ایسے۔ ایئرپورٹ کسی نے جانا ہو تو کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسٹیشن جانا ہو تو بھاگ رہے ہیں، جس ٹرین کو بھاگنا چاہیے وہ بھاگ نہیں رہی ہوتی، وہ سستی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، باقی ہر ایک بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو پوری قوم ہی اس عذاب میں مبتلا ہے کہ، اور یہ جو ہلڑ بازی ہم کرتے ہیں سستی کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹائم پہ کام نہیں ہوتا تو عین وقت پہ پھر مسلط ہو جاتا ہے کام ہمارے اوپر۔ تو یہ آیتیں جو لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت یہ کی ہے نا، گھر میں سنہری حروف سے یہ لکھ کے لگا دینی چاہیے کہ ہمارے گھر میں رہنے کا اصول ہے کہ ان اصولوں پر سب عمل کریں۔ تو اس میں ایک اصول وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ ہم نے ہندوستان میں جتنے بھی بزرگوں کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھا اور اپنے بڑوں سے سنا، سب یہ کہتے ہیں کہ ان کی آوازیں بڑی پست تھیں، بہت نرم لہجے میں پست آواز سے وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی بچپن سے بچوں کو سکھانے کی ہے۔ آگے فرمایا اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، پھر وہی مثال دے دی نا لقمان علیہ السلام نے۔ میں نے بتایا کہ پیغمبر مثالوں سے، اولیاء اللہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، کیوں؟ چیختا بہت ہے، کتنا برا لگتا ہے جب وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ خاموش ہو جائے۔ تو اس لیے بات جب کرو تو میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، پست آواز میں بات کیا کرو۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، وقت بھی کمپلیٹ ہو گیا، بہت اہم رکوع تھا۔ اگلے رکوع میں انشاءاللہ میں سورہ لقمان کا رکوع نمبر 3 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 12 میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔